اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم اپنے اس عرفان القرآن کلاس کی نشست کے اندر موجود ہیں۔ بحمدہ تعالی ہمارا 141 آیات اور پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز یہ ایک بڑی ہی خاص آیت مبارکہ اور پورا ایک بڑا خاص واقعہ ہے جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ایمان کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے یہ، اور ہسٹوریکلی بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، سیقول ان قریب وہ کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ایک بات کہیں گے، ما ولاہم کس نے ان کو پھیر دیا، ان قبلتہم التی ان کے قبلہ کی طرف جس طرف یہ پہلے تھے، التی کانوا علیہا وہ جس پر یہ پہلے تھے۔ تو قل للہ المشرق والمغرب، اے محبوب آپ ان سے یہ بات کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب وہ اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ میں آیات کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر واقعہ کی طرف ہم ایک ہی دفعہ آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور رسول ہو جائیں علیکم شہیدا تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اب یہ اس کی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے کیوں تحویل قبلہ کیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اور آپ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے، كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ ہم نے اس لیے اس کو کیا ہے، پھیرا ہے کہ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ یہ جان سکیں اور یہ پرکھ سکیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ اور کون تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ کون جو ہے وہ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، اپنے پاؤں پر پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی یہ قبلہ کا بدلنا، مگر یہ کیا تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ رب العزت نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس سے آگے قد نرا تقلب وجهک فی السماء اور اے حبیب ہم آپ کا بار بار آپ کا رخ انور آسمان کی طرف اٹھنا وہ دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک پس ہم ضرور بضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلہ کی طرف ترداہا جدھر آپ راضی ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام اور آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں پر بھی ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وہ اس تحویل قبلہ کو حکم کو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بیسیکلی آقا علیہ السلام جب تشریف لائے
یہ واقعہ اس طرح ہے کہ کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ کر کے آپ نماز ادا کیا کرتے تھے وہاں پہ. اور اس سے پہلے مکہ کے اندر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، لیکن خانہ کعبہ میں ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ جہاں آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا اور اس سے آگے پھر بیت المقدس تھا. اچھا، اس کے اوپر قرآن کے اندر کوئی حکم پہلا موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے کب آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں. لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ یقیناً اللہ رب العزت کا ہی حکم تھا اور آقا علیہ السلام اس طرح اپنا عمل فرماتے رہے. حکمت اس میں یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب یہاں آئے تو چونکہ یہود کا وہ قبلہ تھا اور یہاں پہ یہود تھے، تو تھا کہ یہ موافقت کرتے ہوئے، یعنی اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری، جیسے وہ پہلے ہم جتنی باتیں کر چکے ہیں کہ کامن ایشوز کے اوپر ان کو لے کر کے آئیں، تو یہ بھی ایک کامن ایلیمنٹ ہو جاتا ان کے لیے، اور وہ اس کو کامن ایلیمنٹ سمجھتے ہوئے وہ اسلام کے قریب آ جائیں. یہ ایک حکمت اس میں تھی کہ اس کو پہلے نہیں چینج کیا. لیکن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اندر یہ خواہش اور یہ موجود تھی کہ آپ جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا ہے بیت اللہ، آپ کعبۃ اللہ، اس کی طرف آپ چہرہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہو. تو 16 ماہ تک ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک آقا علیہ السلام ادھر ہی چہرہ انور کرتے رہے اور پھر ادھر. تو جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے اور منافقوں نے، یہ اصل بات ہے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی ان کو دیکھیں. پہلے وہ پروپیگنڈا یہ کرتے تھے، ایک تو مسلمانوں کو ٹیز کرنے کے لیے کہ وہ پہلے کہتے تھے کہ ان کا تو اپنا قبلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان کا تو اپنا قبلہ ہی نہیں، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتے. تو پہلے پروپیگنڈا یہ تھا ان کا. تو جب وہاں سے چینج کیا تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھو ان کے تو ہر روز حکم ہی بدلتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی ایک قبلہ ہی نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں کبھی ادھر منہ کرتے ہیں. اس پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، چاہے مشرق کی طرف منہ کریں چاہے مغرب کی طرف منہ کریں، وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور تم جہاں کہیں پہ بھی ہو، جو پہلے پارے میں فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کر لو وہ اللہ کا ہی رخ ادھر ہی کو ہے. تو ایک تو یہ چیز تھی اس کے اندر. اور جو میں نے کہا نا کہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو فرمایا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یعنی پرکھنا چاہتے ہیں کہ منافق کون ہے اور ایمان والا کون ہے، تو تاکہ یہ جان سکیں، یہ جانچ کر سکیں. اب دیکھیں دو چیزیں اس میں فرمائی. ایک یہ فرمایا کہ ہم نے من یتبع الرسول، رسول کی پیروی کون کرتا ہے، اور آگے چل کے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ بڑی آزمائش تھی. یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے کہا کہ ایمان کے حوالے سے یہ آیات کریمہ اور یہ واقعہ بڑا عام ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس میں جو اس پورے واقعہ میں جو کچھ ہوا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور وہ انٹرسٹنگ اس طرح ہے، آپ لوگ وہاں پہ مدینہ شریف سے دیکھ کر آئے ہیں کہ یہ بالکل 180 ڈگری کے اوپر ہے مسجد قبلتین کے اندر. تو جب یہ حکم نازل ہوا دوران نماز تو صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے آزمائش یہاں سے شروع ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے جب منہ پھیر لیا تو پہلا تو یہ ہوا کہ حضور کا چہرہ بھی اور صحابہ کا چہرہ آمنے سامنے ہو گیا. پہلا عمل تو یہ ہوا. پھر آقا علیہ السلام ان کی صفیں چیر کے دوسری طرف تشریف لے گئے. تو اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ویٹ کرتے اور آقا علیہ السلام نماز کے بعد ان کو بتاتے کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے اور ہمارا قبلہ چینج ہو گیا اور ہم نے ایسے کر لیا ہے تو وہ قبلہ بدل لیتے. نہیں، وہی نازل ہوئی نماز کے دوران، نماز میں ہی حضور نے قبلہ چینج کیا. تو اصل ایمان یہ تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ من یتبع الرسول. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. کہ صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے بھی دوسری تھاٹ نہیں آئی. انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، صحابہ کرام نے دوسری چہرہ پھیر لیا. وہ مرد عورتیں سب کھڑے ہوئے تھے پیچھے، اس سب کے سب نے اسی رخ پہ وہ 180 ڈگری کے اوپر وہ لوگ بھی پھیر گئے حضور کے پیچھے اسی طرح صفے بناتے چلے گئے. پہلے مرد آگے اور پھر پیچھے عورتیں اور بچے کھڑے ہوتے چلے گئے اسی طرح اسی انداز کے اندر. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے توقف نہیں کیا. اور جہاں دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اب آپ کو تھوڑا سا ہم ریکال کرتے ہیں اور اس کو ریکنیکٹ کرتے ہیں پیچھے سے. یہ قرآن مجید نے 2 مرتبہ یہ بات کی ہے. ایک دفعہ پہلے صحابہ کرام کی ہی بات کرتے ہوئے قرآن نے کہا
کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب یہ منافق لوگوں کو، وہ آپ یاد کریں جہاں ہم نے کہا تھا کہ منافقوں کی علامت کیا ہے، وہاں منافقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے، کہ ان لوگوں جیسا ایمان لے کر کے آؤ، یعنی صحابہ کرام جیسا، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لے کر کے آئیں۔ سیم یہاں پہ بھی وہی جملہ کہا کہ سیقول السفہاء، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ اس کی بات کے اوپر ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، جو وہ کہہ دیتے ہیں یہ وہ فوراً مان لیتے ہیں، تو قرآن اس کو ایز این ایگزامپل پیش کر رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، آل دو کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اگر صحابہ کھڑے رہتے ان میں سے کوئی بھی، ہم صحابہ تو نہیں کہتے، صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی ایمان ہی، اللہ مثالیں ان کی اسی لیے دے رہا ہے کہ وہ تو آقا علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے، یعنی ان میں سے جس نے بھی توقف کیا اور جس نے بھی اس پر اعتراض کیا کہ یہ کیا کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، وہ جو کیا کیا ہے اور کیوں ہے کہ چکر میں گیا، اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اس کو فرمایا کہ وَإِن كَانَ لَكَبِيرَةً، یہ اس کے لیے آزمائش تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے یہ میرے محبوب کے صحابہ کے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے نا مثلا، آل آف دا سڈن آپ ایسے کر رہے ہیں۔ پھر ابھی یہ میرے سامنے کیونکہ تفسیر بھی کھلی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ روایات موجود ہیں، ادھر یہ آقا علیہ السلام کا عمل مبارک ہوا، اب پھر وہی بات ہے کہ صحابہ نے تو سنا نہیں، حضور نے بھی نہیں ان کو سنایا کہ بھائی اللہ کا حکم آ گیا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف منہ کر لو، مکہ کی طرف منہ کر لو، صحابہ نے تو نہیں سنا، یہ سنا تو حضور نے۔ پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، اسی کو پہلے بلکہ میں مکمل کر لیتا ہوں جو بات ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام، جس صحابی نے ادھر دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے یوں کیا ہے، وہ چلتے ہوئے گئے دوسری مسجدوں کی طرف، وہاں پہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے یا کوئی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جہاں جہاں پہ جس طرح بھی خبر پہنچتی چلی گئی، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور نے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وہ دوران نماز صحابہ کرام، وہ عصر کی وہ کسی اور جگہ پڑھ رہے تھے، یہ واقعہ بھی مسجد نبوی کا نہیں ہے، آپ کو تو معلوم، مسجد قبلتین، حضور وہاں پہ کھانے پہ تشریف لے کے گئے بنو سلمہ میں، وہاں کھانا کھایا حضور نے، نماز ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، 2 حضور نے ادھر بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 حضور نے ادھر منہ کر کے چہرہ انور کر کے پڑھی۔ وہاں پہ بھی جس کو خبر پہنچی، نماز عصر کے وقت پہنچی، تو وہ جس کو اس نے پیچھے اعلان، اس نے دوران نماز صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پیچھے اعلان کر، انہوں نے کہا لوگوں میں تمہیں گواہی دے کے کہتا ہوں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے بھی وہاں بھی توقف نہیں کیا۔ یہ ہے اصل ایمان، جس کو قرآن نے کہا نا یؤمنون بالغیب، وہ قرآن کے آغاز میں کہ تمہیں بن دیکھے پر ایمان لانا ہے، وہ بن دیکھے کا ایمان یہ ہے کہ اتنا کامل یقین کہ ان تک حضور کی خبر پہنچی، انہوں نے فوراً نماز کے دوران ہی چہرہ چینج کر لیا، یار آقا علیہ السلام نے ایسا کر دیا، ویٹ نہیں کیا کہ ہم جا کے اس کو کنفرم کریں، پوچھیں، ویریفائی کریں آقا علیہ السلام کی، نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو کیونکہ صحابی ہے اور یہ جو بات ہمیں کہہ رہا ہے یہ تو جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی پیروی کرنے میں ان کو دیر نہ ہو جائے، اصل چیز یہ کہ حضور کی پیروی کرنے میں ان کو دیر نہ ہو جائے، کہ اگر حضور کی پیروی کرنے میں انہوں نے اپنے عقل کو سامنے رکھا کہ نہیں بھئی ہم پہلے اس بندے کو ویریفائی کریں یہ بندہ کون ہے بات کر رہا ہے، پھر جا کے حضور سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کب حکم نازل ہوا ہے، اتنے چکر میں وہ پڑھتے تو پھر یہ ایمان کی کیٹیگری نہیں تھی۔ ایمان کی کیٹیگری یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا حکم انور جو ہی سنا، انہوں نے حکم مبارک سنا، انہوں نے اسی کے اوپر اسی طرح عمل کر لیا۔ اس لیے قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان میرے صحابہ جیسے ہی لے کر آؤ، کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اتنے مؤدب، وہ حضور کے ادب کا عمل حکم ایسے ماننے والے کہ اس میں تعامل نہیں کرتے تھے، بس دیکھا حضور نے یہ حکم فرما دیا، ان فوراً وہ عمل کر دیا۔ تو یہاں سے بات یہ پتہ چلی کہ آقا علیہ السلام ہی کا امر اور حکم یہ اللہ کا امر اور حکم ہے، حضور کا کہا ہی اللہ کا کہا ہے، اور جس نے آقا علیہ السلام کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو وہ سمجھے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اور اللہ رب العزت کو ایسا کوئی ایمان نہیں چاہیے جو اس کے محبوب کی نافرمانی کر کے، اس کے محبوب کی بے ادبی کر کے، اس میں کے محبوب کو پاس کر کے ہو، کہ وہ کہیں کہ جن نبی کی ہمیں بس اتنی ضرورت تھی کہ اس نے ہمیں تعلیم دے دی ہے، اب قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، ہم بس عمل کریں گے، نبی کی بات اب زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہر وقت اس نبی کو سینٹر نیوکلس وہ موجود ہے ہمارے درمیان، وہ نہیں ہے تو پھر نہ ایمان ہے نہ کوئی عمل ہے، پھر اللہ کو کوئی عمل نہیں چاہیے۔ اب اگلی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو آیت مبارکہ ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس کے اوپر دیکھیں کہ اس کے سنٹینس کو دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے،
فرمایا کہ محبوب ہم آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، آگے اب جو بات ہے وہ دیکھیے گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فا تاکید کا، لام تاکید کا، اور اصل لفظ کیا ہے؟ ولی، یہ آگے آیا ہوا ہے نا، فول وجہ کا اصل لفظ فا کا معنی پس اور ولی، بس اتنا لفظ ہے، پھر جاؤ، اتنا لفظ ہے پھر جاؤ، اس کے بھی درمیان میں لفظ نولی ہے، ہم پھیر دیں گے آپ کو، لفظ اتنا ہی ہے۔ تاکیدیں کتنی لگائیں؟ فا، لام اور آخر میں نون مشدد کا 3 تاکیدیں، اور پھر جمع متکلم کی نون بھی تاکید کے ساتھ ہے، یعنی ہم ضرور بالضرور 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 آپ کو پھیر دیں گے اس طرف قبلۃ ترضاها جدھر آپ کی رضا ہے۔ اصل جملہ یہ ہے، یہ اللہ رب العزت اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ محبوب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لمحے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ بات آئی اور حضور نے اس خواہش کا پیدا ہوئی حضور کے قلب میں کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، کعبہ ہونا چاہیے، اللہ رب العزت نے اسی وقت امر فرما دیا تھا کہ آج کے بعد سے کعبۃ اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم کیوں لیٹ نازل کیا؟ فرمایا قد نری تقلب وجهک فی السماء، لیٹ اس لیے کیا کہ محبوب یہ جو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو آپ بار بار انتظار کر کے، یعنی حکم آ جاتا تو حضور دوبارہ تو نہ اٹھاتے سر، تو اللہ رب العزت کو وہ عمل اتنا پسند تھا کہ میرا محبوب بار بار میرا انتظار کرتا ہے، پھر میری طرف یوں دیکھتا ہے، تو اللہ کو وہ ادا پسند تھی۔ اللہ رب العزت نے تھوڑا حکم ڈیلے کر دیا کہ جبرائیل تو تھوڑی دیر بعد وہی لے جانا، میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں، یہ بار بار میری طرف دیکھتا ہے، یعنی اصلاً تو فیصلہ ہو چکا کہ قبلۃ ترضاها جدھر آپ کی رضا ہے، اور رضا ہے سے یہ بھی اس بات ثابت ہوئی کہ آقا علیہ السلام جس بھی طرف چہرہ فرما لیتے، جس بھی طرف، وہی قبلہ ہوتا۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ جس طرف آقا علیہ السلام راضی ہیں، جس طرف بھی، تو اللہ رب العزت کی منشا اور رضا بھی وہی ہے، یعنی حضور بیت المقدس چھوڑ کے، حضور اس بیت اللہ کو بھی چھوڑ کے کسی تیسری سمت میں بھی چہرہ کر لیتے تو وہی مسلمانوں کا قبلہ ہو جاتا۔ تو یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں فقہی مسائل ہیں، وہ بھی بڑے ضروری ہیں سمجھنے والے۔ ایک یہ کہ ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، کعبہ صرف ایک اس کی سمت ہے، کعبہ اس کی صرف ایک سمت ہے، وہ اس کا لفظ قبلہ کہتے ہی سمت کو ہے، قبل کہتے ہی سمت کو ہے عربی کے اندر، تو قبلہ جس طرف چہرہ کیا جائے۔ تو اس کی کئی حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ یونٹی پیدا ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ ایک ہی طرف، اور انسان کی ایک ڈائریکشن بھی تو طے ہوتی ہے نا کہ آپ، اور یہاں پہ یہ بات میں پھر وہی فقہی مسئلہ یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کعبہ از جسٹ اے ڈائریکشن، وہ ہمارا ڈائریکشن پوائنٹ ہے کہ آپ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں اپنی۔ اور ڈائریکشن کیوں ہے کہ اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے ان کی بھی کوئی نہ کوئی اسپیسیفک ڈائریکشن تھی، مثلا یہود تھے وہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے، عیسائی تھے وہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی اپنی اپنی ڈائریکشنز تھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکشنز کو اسپیسیفائی کرنا، پھر اس ڈائریکشن کو اسپیسیفائی کرنا کیوں ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بندہ ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے، کدھر کھڑا ہے، تو کل سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ہی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو اوپر فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کی طرف ہے مشرق و مغرب، اور پہلے پارے میں جو فرمایا کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے یا اللہ کی طرف تمہارا رخ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اگر آپ کو ڈر ہے، آپ کی سواری نہیں رکتی، آپ جہاز میں ہیں، گاڑی میں، بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، اور وہ آپ کے کہنے پہ رک نہیں سکتی، تو آپ دن کیا کریں گے؟ یا آپ جیسے باہر کے ملک میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ کہ یار یہ تو بس والے روکے گا نہیں تو میری نماز جاتی رہے گی، فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس تم قبلہ کی نیت کعبۃ اللہ کی کر لو، اور کہ میں اس سمت کرتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کی نیت کر کے آپ نماز شروع کر دیں، تو آپ کا وہ جو سجدہ اور سمت ہوگی وہ اللہ کو ہی ہوگی۔ اس کے اندر فقہی اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ تو قرآن مجید نے فرمایا۔ نہیں، یہ اس کے اندر فقہی اختلاف ہے، سفر میں ہلتی ہوئی چلتی ہوئی گاڑی کے اوپر سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟
وہ ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے خود نمازیں پڑھی ہیں، چلتی ہوئی کے اوپر پڑھی ہیں، آقا علیہ السلام کے حکم پہ پڑھی ہیں، سواری کے اوپر ہی حضور نے فرمایا کہ جنگ ہے، آپ کی سواری نہیں رکتی، یا آپ ایسے سفر میں ہیں کہ جہاں آپ کو ڈر ہے کہ یہاں ڈاکو لوٹ لیں گے اور آپ سواری چلتی جا رہی ہے، تو اسی کے اوپر آپ وہ سجدہ کر لیا کرتے ہیں، یعنی اشارے سے وہ پھر نماز ہوتی ہے نا. یعنی ہم پراپر ریل کے اندر تو ہم چلو کچھ نہ کچھ قیام کر لیتے ہیں، یعنی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع بھی ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن سجدہ اگر جگہ نہیں ہے تو ٹرین کے اندر ہم پھر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں، اپنی کرسی کے اوپر اس سیٹ پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں، وہیں پہ سجدہ کرتے ہیں. بس میں بھی اسی طرح یہ کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، جہاز میں بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ اپنی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا یہ قیام ہو جائے گا، پھر اسی طرح آپ اشارے کے ساتھ رکوع کریں گے، اس اشارے کے ساتھ ہی آپ سجدہ کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پھر وہ وقت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ ہاں وقت کا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو پرابلم نہیں ہے نا اس کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اب یہ عصر کا ٹائم ہے، مغرب کا ٹائم ہے، ہمارے پاس تو گھڑیاں اور موبائل تو گیجٹس تو ہیں، اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہی ہے. ہاں جہاز کا ایشو ہو سکتا ہے کہ جہاز کے اندر ہے، تو جہاز میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، کیلکولیٹ کر لیتے ہیں مثلا ہماری فلائٹ ہے 2 بجے کی، صبح 2 بجے کی میری فلائٹ ہے سپوزلی، جیسے ہم نے ٹریول کرنا ہے ابھی، تو ہم گیس ہی کریں گے کہ 2 بجے ہم پاکستان سے نکلے ہیں، اتنے بجے سعودیہ کے اندر فجر ہوتی ہے اور اس ٹائم میں ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، پھر کھڑکی سے سورج بھی نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ نکلا ہے نہیں نکلا ہے، تو اندازے کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وقت. اسی طرح اگر ہماری فلائٹ ظہر اور عصر کے درمیان ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ظہر تو پڑھ کے نکلے ہیں، تو آلموسٹ اتنے ٹائم کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد، تو ہم وہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح. یعنی اندازہ ہمارا تخمینہ بھی ہم لگا سکتے ہیں، اور ہمارے پاس گیجٹس بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں ایگزیکٹ اس لوکیشن کے اوپر بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس ٹائم آپ یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پر یہ ٹائم ہے، تو وقت کا وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا. تو یہ بیسیکلی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے اسلامک ہسٹری کے اندر، لیکن اس کے اندر جو اصل میں نے کہا کہ راز ہے وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی پیروی. اور پھر کعبۃ اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ اس میں وہی کہ جو اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ ان اول بعث وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، جو آل عمران کے اندر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے. سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 96 97 میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا. آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، تو پوری اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. تو پہلا گھر جو روئے زمین پر بنا وہ یہی تھا، قبلہ تھا. اللہ رب العزت نے بھی اس کو اپنا گھر کہا، تو اس لیے آقا علیہ السلام کی بھی منشا پھر حضور کا شہر تھا. آقا علیہ السلام بھی اپنے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اسی کو پسند فرماتے تھے. تو اللہ کا حکم نازل آنے تک آقا علیہ السلام نے انتظار کیا، اور آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا پھر حکم نازل ہوا تو آپ اس کی طرف آپ نے چہرہ انور کر لیا. اچھا، پھر یہاں پہ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمائی کہ یہ جتنے فرمایا کہ ہم جو تم ہو نا، تم امت وسط ہو اور بہترین امت ہو، اور تم گواہ ہو لوگوں پر اور رسول گواہ ہیں تم پر. تو اس پر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو بلائے گا، تو فرمائیں گے کہ کیا تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ وہ فرمائیں گے یار باری تعالیٰ میں نے کی تھی. ان کی قوم سے کہیں گے ہاں بھی تم بتاؤ انہوں نے تبلیغ کی تھی. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، فوراً مکر جائیں گے. اس وقت اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. تو ہم وہ ہیں کہ جو فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں نا، ہم ہر نبی کی کیوں ہے ہمارے دین کے اندر لازم ہے کہ ہم ہر نبی کا حق ہونا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی ایک بھی نبی کے بارے میں ہم شک کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں کہ اس نے تبلیغ کی تھی نہیں کی تھی. کہیں ہمارے ذہن کے اندر ایسی بات آئی تو ہم ایمان سے فارغ. تو ہم اب بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی آئے آقا علیہ السلام. اچھا، اس میں بھی پھر علم غیب کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام ہے کہ حضور نے ہمیں بتایا کہ وہ سارے انبیاء نے اتنا عرصہ اپنی تبلیغیں کی اور اپنی قوموں کو، امتوں کو رہنمائی اور ہدایت کی طرف دعوت دی. تو حضور کی زبان پر ہمارا یقین یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں ان نبیوں نے ایسا ہی کیا، اور حضور کی زبان پر ایمان لانا
یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کو ہم سے گواہی لے گا، نبیوں کے حق میں ہم سے اللہ رب العزت گواہی لے گا کہ تم، اور یہ کیا ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی ہی شان ہے کہ حضور کی زبان پر ایمان لانے کی برکت سے، آقا علیہ السلام کے قول مبارک کو مان لینے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں قیامت کے دن پھر گواہی دے رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام بھی پھر گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں باری تعالیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں۔ اور خود حضور کے بارے میں معاملہ کیا ہے، تو اب ایگزیکٹ نام میرے ذہن سے نکل گیا صحابی کا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک اکیلے بھی گواہی دیں تو یہ دو کے برابر ہے، ان کو فرمایا کہ یہ اکیلے بھی گواہی دیں تو دو کے برابر ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ایک اونٹ کا سودا کیا، تو وہ دوسرا شخص جو تھا وہ مکر گیا پیسے لے کے، تو اس نے کہا جی آپ بندہ لائیں، کوئی گواہ لائیں، آپ وہ گواہی دے کے جی یہ ہمارا اسی طرح یہ بات طے ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام تھوڑے سے وہ اداس ہوئے کہ یہ اس نے کیسی بات کر دی، اور اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا، یہ صحابی پاس سے گزرے، تو حضور نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، تو حضور ان کی طرف دیکھنے لگے، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہوا تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو اور آقا علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، یہ سودا تمہارا طے ہوا تھا۔ تو جب یہ ہو گیا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم تو موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی گواہی نہ دیں، آپ کی زبان سے تو ہم نے خدا کے اوپر یقین رکھا ہوا جس کو ہم مانتے نہیں ہیں، تو یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اونٹ کا اتنا سا سودا۔ تو اس پر آقا علیہ السلام نے ان کی ایمان کی پختگی کے اوپر حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد اس شخص کی گواہی دو کے برابر ہے، اس اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے کہ انہوں نے جب میرے کوئی موجود نہیں تھا کوئی گواہی دینے والا، تو اس شخص نے آ کر کے میرے حق میں گواہی دی۔ یہ آقا علیہ السلام کی یہ ہے، اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے امت کے اندر فرقہ واریت ہے، کہ حضور کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے نا، اس کو ہم مس انڈرسٹوڈ کر جاتے ہیں اور اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ادھر فوکس نہیں کرتے کہ اس کو بھی سمجھیں۔ واقعہ ہم نے پڑھا، گزر گئے، اس سے اخذ کیا ہو رہا ہے، اور اخذ یہ ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں سے تحویل قبلہ کے واقعے میں بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات کتنی امپورٹنٹ ہے اس پوری یونیورس کے اندر، اس پورے ایمان کے میٹر کے اندر۔ جب یہ سمجھ آ گئی کہ اصل مراد بندگی اس پاک در کی ہے، کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، یہ فرض نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ سب کچھ یہ فرض ہیں، لیکن اگر آقا علیہ السلام کی ذات کو نکال کے یہ سارا کچھ کرے تو اللہ کو ایک بھی قبول نہیں ہے۔ اس نے پہلے کہہ دیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب ان سے کہو کہ پھر آپ کی پیروی کریں، کیونکہ مجھے وہ قبول ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی اہمیت ایمان کے اندر، کہ اگر حضور سے ہم کا مقام و مرتبہ نہیں پہچانتے تو پھر سب کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، یہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات کی بات ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی قرآن دیا، تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ کوشچن نہیں کرتے آقا علیہ السلام کی ذات کو، بلکہ وہ اس پر بلیو کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی لے کر آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ولا ان اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کے خواہشات، ہوا عربی کے اندر کہتے ہیں خواہش کو، اگر آپ نے ان کی ہوا اور خواہش کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ ظالموں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کتنی چیزیں اللہ نے گنوا دی۔ فرمایا کہ اہل کتاب آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کے سامنے سومنے کے بن کے آ جائیں، وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ فلی مان لیں کہ جی ہمارے آپ ہی قبلہ ہیں۔ جب آپ ان کو قبلہ مان لیں گے، یہ مان لینے کے باوجود بھی وہ نہیں کریں گے، یعنی دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے۔ سبق یہ ہے کہ آج ہم انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر رہے،
کہ یار ویسٹ جو ہے وہ ہمیں اوکے کی رپورٹ دے دے، ویسٹ ہم سے خوش ہو جائے، ویسٹ کہے کہ ہاں تم سویلائزڈ ہو، ویسٹ کہہ دے کہ تم نے بہت اچھا کام کر لیا ہے، ویسٹ کہہ دے کہ ہاں جی تمہارا ڈریس اپروو ہے، تمہارا رہنا سہنا اپرووڈ ہے، تمہارا کھانا اپرووڈ ہے، یعنی ہمیں ہر قسم کی اپروول ویسٹ سے چاہیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، یہ سب کچھ بھی کر لو، وہ تمہاری پیروی۔ اس سے ایک اور چیز کیا ملتی ہے کہ اپنی چیز کے اوپر جرت کے ساتھ کھڑے ہونا، اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار نہ کرنا۔ ہم جس عقیدے پر ہیں، اہل سنت کے عقیدے پر ہیں، تو ہم بین المسالک اس پر ضرور قائم رہیں اور فخر سے کہیں کہ جی ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں، الحمدللہ ہمارا اس پر بلیو ہے اور ہم درست ہیں۔ اور اگر بین المذاہب ہیں تو ان کے مابین بھی فخر سے کہیں کہ جی ہم اپنے عقیدے پر ہیں، ہم اپنے ایمان پر ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے رسول پر، عقل اسلام پر، اپنے قرآن پر بلیو کرتے ہیں۔ وہ آپ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں، وہ ہمیں دقیانوس کہیں، وہ ہمیں کچھ بھی کہیں، اور وہ السیولائزڈ ہمیں کہیں، وہ کہیں کہ یہ کچھ بھی ان کو نہیں آتا، وہ جو بھی کہتے رہیں، تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ جرت ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم اپنی ایمان اور اپنے دین کے اوپر فخر کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، اور فرمایا وما انت بتابن، تو آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے بھی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں۔ اور ایون کہ یہ امام جریر طبری وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ اس تحویل قبلہ والے واقعہ کو بھی حق جانتے تھے، ان کو پتہ تھا اس بات کا، وہ اس کی بھی حق ہونے کے بارے میں جانتے تھے، بٹ وہ اس کو وہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور وہ بلیو یعنی کرتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، ان کو مس گائیڈ کرتے تھے وہ۔ اور پھر اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حق کی تلاش میں تھا تو حق کو تلاش کرتے کرتے وہ کہتے میں اہل کتاب کے چند لوگوں میں سے راہب سے ملا، اور ان سے جب یہ بات کی کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، تو وہ کہتے کہ اس کا میرے پاس اس کا جواب یہ ہے، وہ کہتے میں جتنے لوگوں کو ملا تو وہ راہب مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب میں سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اور اس کی خاص علامت کیا ہے اب یہ دیکھیں۔ عقل اسلام جب تک تو حضور کی ولادت نہیں ہوئی، اور جس نے حضور کو دیکھا نہیں وہ تو اس بات کو نہیں یہ جان سکتا کہ یہ ایسا ہے۔ تو وہ کہتے کہ وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان تلوں کے گول مجموعے کی شکل میں مہر نبوت ہوگی، یہ حضور کی یہ نشانی وہ راہب بتاتے تھے۔ تو وہ فرماتے کہ جب میں عرب پہنچا، اور جب وہ پورا واقعہ ہے کہ یہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور نیچے ان کا مالک یہودی وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ نبی آ گئے ہیں وہی جن کا ہم ذکر کرتے تھے، تو آج وہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ کہتے میں کب کبھی میرے اوپر طاری ہو گئی۔ بڑا طویل سفر کیا نا انہوں نے، کہاں آگ چھوڑی، شام پہنچے، عیسائیوں کے پاس رہے، وہاں پھر دوسرے راہب کے پاس رہے، پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوتے ہوتے شام سے آ رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے ان کو غلام بنا لیا، پھر ایک لمبا عرصہ مدینہ کے اندر غلامی کرتے رہے، اور جس چکر میں کرتے رہے وہ راہب نے انہوں نے کہا اب ادھر پہلے ایک راہب کے پاس گئے نا، اس نے کہا کہ جب وہ مرنے لگا اس نے کہا میں تمہیں فلاں کے پاس بھیجتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی یہ بادشاہ کے بیٹے تھے نا، اور آگ پرست تھے، زرتشت تھے، تو ان کے اندر یہ ایک تڑپ پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے، یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ یہ آئے، انہوں نے اہل کتاب عیسائیوں کو دیکھا تو یہ ان کو جوائن کر لیا۔ ان میں سے انہوں نے کہا کہ یار یہ تمہارا کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ فلاں راہب ہے، اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ اس کے پاس گئے، اس کو اپنی سچویشن بتائی، اس نے کہا تم ٹھیک جگہ آ گئے۔ کچھ عرصہ اس کے پاس رہے، جب وہ فوت ہونے لگا انہوں نے کہا پھر اب میں کس کے پاس جاؤں جو مجھے ہدایت دے گا؟ انہوں نے کہا وہ فلاں راہب ہے، وہ مجھ سے بھی بڑا، اس کے پاس چلے جائیں۔ یہ پھر ادھر سے چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ اب جب اس راہب کا وقت آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا بھی اب آپ بتائیں، اس نے پھر یہ کہا، اس نے کہا اب روئے زمین پہ تمہیں کوئی دوسرا بندہ نہیں ملے گا، اور یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے آخری نبی کا، وہ نا زمین اور آسمان اور ستاروں سے بھی ان کو پتہ تھی یہ باتیں، یعنی وہ حساب کتاب نہیں کرتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ ذکر تھا کہ فلاں ستارہ جب نکلے گا یا فلاں واقعہ رونما ہوگا تو یہ اس واقعے کی انڈیکیشن ہے کہ مکہ میں اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے، تو یہ باتیں ان کو پتہ تھیں۔ تو وہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب یہ وقت تھا کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش تو ہو چکی ہوگی اس وقت، ہم مطلب یہ گیس کرتے ہیں، اور حضور اس وقت بڑے ہو رہے تھے، تو اس راہب نے ان کو کہا کہ آپ عرب موو کر جائیں کھجوروں والی بستی میں، کیونکہ وہ ان کا ریسٹنگ پلیس ہوگی کہ وہ رہیں گے بھی وہاں پہ، زندہ بھی وہیں پہ رہیں گے، اور آخر میں وصال فرما کے بھی وہیں پہ رہیں گے۔ تو انہوں نے ان کو مکہ نہیں بھیجا،
دیٹ از امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یعنی جس کو پتہ تھا، یعنی خود اہل کتاب کو بھی اگر پتہ تھا تو یہ لوگ مکہ نہیں گئے حضور کو تلاش کرنے، یہ مدینہ آئے، کیونکہ جتنی کنفرمیشن تھی ان کو کہ انہوں نے آنا ہے تو اینڈ پہ یہیں پہ آنا ہے، جہاں پہ بھی دنیا میں وہ ہوں گے اینڈ پہ وہ یہاں آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں۔ تو یہ خیر وہ غلام بنا لیے گئے اور پھر پہنچے یہاں پہ، تو وہ کھجور کے درخت پہ تھے، وہ انہوں نے نیچے بات کی، ان کو کہتے مجھے قریب تھا کہ میں گر جاؤں، تو میں پھر نیچے اترا اور میں نے مالک سے کہا، انہوں نے کہا تم اپنا کام کرو جا کے، تم کیا کر رہے ہو، تیرے یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہتے لیکن مجھے شدید بے چینی تھی، تو میرے ڈیوٹی آرز ختم ہوئے تو میں فوراً پھر گیا، تو میں ادھر پہنچا تو میں نے ان کو دیکھا، تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا جی مجھے وہ مہر نبوت دکھائی، انہوں نے کہا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد